کل تیسرے پارے کا کچھ خلاصہ بتایا گیا۔ ابھی اپنے سامنے چوتھا پارہ ہے۔ چوتھے پارے کا آغاز راہ خدا میں خرچ کرنے کے تعلق سے ہے، لیکن خرچ میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ کیا خرچ کرنا ہے، بس اتنا فرمایا جو تمہیں زیادہ پیارا ہے وہ خرچ کرو۔ اب آدمی کی سمجھ کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہا گیا اپنے پیارے کو خرچ کرو، ذبح کرو، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھ لیا۔ اب آدمی کی سمجھ کے اعتبار سے ہے، ایک صحابی نے سمجھا کیا کہ جو سب سے زیادہ پیارا میرا باغ ہے، تو انہوں نے باغ دے دیا۔ اب جس کو جو پیاری چیز لگے وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے تو اللہ مقبول نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی باتوں کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ ایسا تھا۔ پہلے سمجھے اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، دو لفظوں سے بنا، اسرائیل سے۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، اور اسرا سننے والا، فرما برداری کرنے والا، یعنی اسرائیل اللہ کے سننے والا۔ آپ اپنے والد کی خدمت گزار رہے، یعقوب علیہ السلام اپنے والد کی بات مانتے رہے۔ چنانچہ خود آپ کے والد نے کہا بیٹا دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی کو آنے مت دینا، میں اندر عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تو ان کو بھی آنے نہیں دیا، گفتگو کرتے رہے، بولے ہمارے ابا نے منع کیا، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو باہر یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام باہر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی فرما برداری کو دیکھ کر ایک لقب عطا فرمایا ہے، اور وہ لقب ہے اسرائیل، یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے والا۔ تو چونکہ بنی اسرائیل ان کی اولاد جو ہے وہ کہتے تھے یہ حرام وہ حرام، اپنی طریقے سے اپنے حساب سے بولتے تھے، یہ حرام وہ حلال اپنے حساب سے کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ساری غذائیں، ساری کھانے کی چیزیں اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے حلال ٹھہرائی تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر یہ کہ اسرائیل نے جو اپنے اوپر حرام قرار لے لیا، جیسے کہ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت یعقوب علیہ السلام کو بہت پسند تھا، بہت پسند تھا، لیکن آپ نے ایک تکلیف تھی آپ کو، عرق النساء، تو آپ نے یہ منت مانی اور دعا کی اللہ اگر بیماری دور ہو گئی تو جو میری سب سے پسندیدہ چیز ہے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دیا، تو انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا منت کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے باشندوں کا رد فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام ہوں یا عیسی ہوں یا حضرت اسحاق ہوں یا حضرت اسماعیل ہوں، سب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں۔ اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام اسحاق، ایک کا نام اسماعیل، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے دو جڑوا ہوئے، ایک کا نام یعقوب، ایک کا نام عیسی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکے میں رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے مکہ کے باشندوں تم لوگ حضرت ابراہیم کے دین جو کہ حنیف ہے اس کی پیروی کرو۔ اب اس کی پیروی کیسے کریں تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ کچھ نشانیاں موجود تھیں جس میں سے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، حج کرنا اور حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا، یہ سب باتیں تھیں، لیکن وہ لوگ کیا کرتے طواف کرنے کے ٹائم پہ کپڑا پہنتے نہیں تھے۔ مکے کے لوگ اتار دیتے تھے اور اٹھا کے ٹانگ دیتے تھے، لوگ ان سے کہا جاتا یہ کیا کر رہے ہو، تو کہتے ارے ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو ان کپڑے میں کیا ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور یہ نہیں دیکھ رہے بدن سے پورا کپڑا اتر گیا، اٹھا کے ٹانگ دیتے۔ اور طواف کے ٹائم پہ جو اللہ کا ذکر کرنا تھا وہ چھوڑ دیتے، سیٹی بجاتے، سیٹی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں سے نہیں ہوئے کہ تم لوگ یہاں خانہ کعبہ میں عبادت بھی کرتے ہو اور 300 سال بتوں کی پوجا بھی کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان فرما ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر اللہ نے جو بنایا وہ خانہ کعبہ یعنی مکہ شریف میں بنایا، جو برکت والا ہے اور لوگوں کی ہدایت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
مکہ مکرمہ کو کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ کعبہ کا معنی لغوی ہوتا ہے کوئی چیز لیول میں ہو، لیول میں کوئی چیز اٹھ جائے تو اس کو کعبہ کہا جائے گا۔ جیسے کہ آدمی کے پاؤں کی ہڈی پوری لیول میں پنڈلی کی جاتی، اچانک ایک ہڈی ابھر جاتی ہے تو اس کو عربی میں کعب کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ بچی جس کے پستان ابھر جائیں تو اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں کعبہ کی جمع کواعب ہے، قرآن میں بھی آیا کواعب اترابا۔ تو لیول میں سے جو چیز اٹھ جاتی ہے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ پورا پانی ہی پانی بھرا تھا اور پہلا بلبلہ فیس پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھارا اور وہیں پہ خانہ کعبہ بنا دیا، تو لیول میں وہ ابھر گیا، اس لیے اس کو خانہ کعبہ کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلا گھر وہ بنا۔ اب اس کی تاریخ کیا ہے، کس نے بنایا، اس سے پورا بیان ہو چکا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ہاتھ جبریل علیہ السلام نے نشان لگایا، پھر ہاتھ نوح علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے، ایک لمبی تاریخ ہے اس کی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی فضیلت میں چند چیزوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ پہلی چیز فیہ آیات بینات، اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی غور کرو سب نشانی تو ہیں، ہر چیز نشانی ہے۔ سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، کیونکہ پتھر نہ کبھی بڑھتا ہے نہ کچھ، عربی میں پتھر کو کہا جاتا ہے جماد، جامد، جمع ہوا، لیکن ہاتھ ابراہیم نے قدم رکھا اور خانہ کعبہ بناتے رہے، عمارت بڑھی ہوتی اور پتھر خود بخود بڑا ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ ہر چیز سے امن پا جاتا ہے، امن پا جاتا ہے، جو جھگڑا فساد کوئی معاملہ سب ختم۔ پھر اس کے بعد حج کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، پھر حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں وہ الگ بات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کا تذکرہ فرما کر مکہ کے باشندوں کو اتحاد کا ذہن کیسے دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو۔ کیسے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، تم آپس میں دشمن تھے۔ مکے کے لوگ قبیلے کے اعتبار سے لڑائی کرتے تھے، جو جس قبیلے کا ہوتا ہر قبیلے والا اپنے قبیلے والے کے سپورٹ میں کھڑا ہوتا اور دوسرے کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ وہ بھی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنے قبیلے سے محبت کرنا یہ تعصب ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ تعصب نہیں ہے، تعصب یہ ہے کہ تمہارے قبیلے والا غلط ہے، ظلم کرے اور تم اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاؤ، یہ تعصب ہے۔ تو تعصب ظلم کا سپورٹ کرنا ہے، تعصب غلط کا سپورٹ کرنا ہے۔ تو ایسے جھگڑا کرتے تھے، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے سارے جھگڑوں کو ختم کر کے محبت کو پیدا کر دیا، اور مصطفیٰ کی آمد نے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تم لوگوں کو آپس میں بھائی بنا دیا ہے۔ پھر حال قبیلے کا معاملہ ختم، سب آپس میں مکس اپ، ایک دوسرے کی دشمنی ختم۔ حتیٰ کہ وہ انگلی اٹھا کے گالیاں دیتے تھے تو اس انگلی کا نام بھی ان لوگوں نے رکھا تھا سبابہ۔ سبابہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں خوب گالی دینے والی، تو انگلی کے اشارے سے گالی دیتے تھے، تو مصطفیٰ نے اس کا نام بدل کے رکھ دیا مسبحہ، یعنی اللہ کی خوب تعریف کرنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھو آپ عطیات میں انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا نام حضور نے رکھا مسبحہ۔ اور اس سے پہلے ایک آیت بڑی اہم ہے، اس سے پہلے اس کی تشریح کر چکا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو پکڑو مضبوطی سے، فرقوں میں نہ بٹو۔ تو یہ آیت اکثر ہم لوگوں کے خلاف فٹ کی جاتی ہے کہ سنی اتحاد کرنا ہی نہیں چاہتا، اور اس آیت کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا تھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کے 4 بیٹے ہیں، اس نے 4 بیٹے کی شادی کر دی، اور شادی کی 2 بیٹے بڑے چاوٹ، سب کھٹا کھٹ الگ ہو گئے۔ اب بیٹوں کی محبت چل رہی ابا کے لیے، ابا پرانے گھر میں ہیں۔ ایک بیٹا جمعہ کو آیا اور ابا سے بولتا ہے ابا الگ مت رہا کرو۔ ایک اتوار کو آیا، بولتا ہے ابا الگ مت رہا کرو۔ ایک پیر کو آیا، بولے ابا الگ مت رہا کرو۔ ایک منگل کو آیا، ابا الگ مت رہا کرو۔ حالانکہ غور کرو ابا الگ کہاں گئے؟
ابا تو پرانے گھر میں ہیں، چاروں بچے شادی کر کے الگ الگ چلے گئے ہیں۔ تو ویسے ہی یہ صحابہ سے کہا گیا تھا، تو صحابہ جس عقیدے پر جمے رہے، سنی اسی پرانے گھر میں پرانے عقیدے پہ جمع ہے۔ جو عقیدے سے ہٹا وہ نیا ہوا، اس نئے سے کہا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو پکڑ، فرقوں میں مت بن، آ جا پرانے عقیدے میں جو صحابہ کا عقیدہ رہا ہے۔ جی بہرحال ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے نعمتوں کا ذکر فرما کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو پرنور ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہے نا سیاہ ہوں گے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی نیکی کرے تو کس انداز میں کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والے ان کی فضیلت جو اس امت کی بتائی گئی کیوں رکھی گئی، تو ایک صفت خاصہ خاص بتائی گئی ہماری، شاید یہ ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ اس کو سننے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، ہم لوگ امت اجابت ہیں۔ حضور کی امت کی دو قسمیں ہیں، کافر بھی حضور کی امت میں ہے، ٹیکا لگائے بتوں کی پوجا کرے تو بھی حضور کا امتی کہلائے گا۔ ہم کلمہ پڑھ لیے، ہم لوگ بھی حضور کی امت ہیں، تو دونوں میں کیا فرق ہے پھر؟ تو حضور ساری دنیا کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے، تو غیر مسلم یہ امت دعوت ہے، اور جو دعوت کو قبول کر لے تو دعوت کو قبول کرنے کو اجابت کہا جاتا ہے، تو جو دعوت کو قبول کر لے اسے امت اجابت کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ امت اجابت میں ہیں اور کفار یہ امت دعوت میں ہیں۔ تو امت اجابت کی شان اللہ یوں بیان فرماتا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ لوگوں کے سامنے کیوں ظاہر کی گئی؟ تاکہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو ظاہر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد بدر کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر شریف کی فضیلت بیان فرمائی، جنگ بدر کی، کہ جنگ بدر جو 17 رمضان میں معاملہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے پورا معاملہ رکھا۔ کیا ہوا؟ مختصر یہ کہ مکہ کے باشندوں نے ایک قافلہ تیار کیا تھا کہ ملک شام جا کے کاروبار کرو، جو منافع ہو اس سے جنگ کے سامان خریدو، مدینے پہ حملہ کرو، مسلمانوں کی اینٹ سینٹ بجا دو۔ ادھر پلان بنا، یہ لوگ ملک شام گئے اور قیادت ابو سفیان کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ، جو بعد میں ایمان لائے، صحابی ہوئے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، حضور نے صحابہ کو بلایا اور کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، ملک شام سے بہت فائدہ لے کر کے جا رہے، راستہ روکنا ہے اپنے کو، اور راستہ روکنا ہے، چھین لینا ہے۔ اب اچھا بتاؤ، کوئی قافلہ جا رہا ہو اچانک اس کا مال چھین لو، اچھی بات ہے کیا؟ لیکن وہ کیوں لے کے جا رہے تھے؟ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو مال کون سا ہو گیا؟ مال غنیمت۔ تو حضور نے حکم دے دیا کہ راستے میں چھینک لو۔ ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے، اس نے خط لکھ دیا اور 2-3 لوگوں کے زمزم غفاری وغیرہ کو دوڑایا، گھوڑے کے ناک کو کاٹ دیا۔ اور اس زمانے میں پہچان ہوتی تھی، گھوڑے کے ناک کو کاٹ دو، مطلب یہ ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا، چوروں نے حملہ کر دیا، جلدی سے مدد کے لیے پہنچو۔ تو پورے میں ڈگی بجوائی گئی، سب کو جمع کیا گیا۔ ابو جہل نے کہا چلو جو ہوگا دیکھیں گے، اب اینٹ سینٹ بجا کے آئیں گے۔ اس کے بہرحال لیکن ابو سفیان نے چال چلی، مدینے سے جو راستہ ہو کر کے جاتا تھا اس راستے کو چھوڑ دیا، سمندری راستے کو چن لیا، اور یہ تو نکل گئے آگے۔ ادھر جو لشکر نکلا مکے سے وہ آ گیا بدر میں۔ تو مسلمانوں کو حضور نے بتایا تھا کیا؟ قافلے سے مقابلہ ہوگا، ادھر مقابلہ ہو گیا لشکر سے۔ تو صحابہ بظاہر گھبرا گئے کہ یار ہم لوگ تھوڑے سے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب بتا دو، اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتوں کو بدر کے میدان میں صحابہ کی مدد کے لیے اتار دیا ہے۔ بتائیے 1000، 3000، 5000 قرآن پورا ہے۔ اب دیکھیے 1، 3، 4، 5، 9000 فرشتے مدد کرنے کے لیے آئے۔ پھر ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدری صحابہ کا کیا مقام ہے؟ کہا سارے صحابہ میں سب سے افضل ہے وہ۔ تو کہا ایسے ہی جو فرشتے بدر میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں میں سب سے افضل مقام انہیں عطا فرما دیا ہے۔
یہ ہے بدر کی جنگ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور فرشتوں کو جو شرکت کرنے والے تھے مقام بلند عطا فرمایا۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ ہوگا، اس میں خاص طور سے وہی آیت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو۔ بس یہ آیت دیکھ لیں، مردہ گمان نہ کرو۔ ان کی شان کیا ہے؟ بل احیا، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے پاس روزی پاتے ہیں۔ تو ایک دماغ میں سوال آیا کہ یار جب زندہ ہیں اللہ روزی ان کو دیتا ہے تو جہاں کھانا ہوتا ہے وہاں پچانا بھی تو ہوتا ہے، جہاں انکمنگ ہے وہاں آؤٹ گوئنگ ہے، تو زندہ ہے مزاروں میں قبروں میں، تو یہ کہاں جاتا ہے معاملہ؟ تو پھر بتا دیں کہ اس کی مثال دو ہے۔ پہلی مثال ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے، غذا کھاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ دوسری چیز جنتی آدمی جنت میں کھائے گا، ایک ڈکار آئے گی سب ہضم ہو جائے گا۔ تو جب جنت میں ایسا ہو سکتا ہے تو جو شہداء جہاں پہ لیٹ گئے اللہ نے اس کو جنت کی کیاری بنا دیا ہے، تو وہ بھی ڈکال لیں گے، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، نہ ان پر خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شان شہداء کی بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔